اور آپ سن لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ دریا میں نہاتا ہے، ڈوب کے نکلتا ہے، تو اس کے جسم پر کوئی میل اور کچیل باقی نہیں رہتا، کوئی اس کے جسم کے اوپر گندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جس طرح دریا میں ڈوبنے سے گندگی، میل کچیل صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، ساری لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں، ساری گندگیاں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، وہ پاک و منزہ اچھا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی نماز ہے جو مومن کو نیک بنانا چاہتی ہے، متقی بنانا چاہتی ہے، پرہیزگار بنانا چاہتی ہے۔ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر ہر دن ایک نیا فتنہ امت مسلمہ پہ ٹوٹ پڑ رہا ہے، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی شرارت، ہر دن ایک نیا پروپیگنڈا، ہر دن ایک نئی مصیبت، ہر دن ایک نئی تکلیف امت مسلمہ پر۔ آپ اندازہ کیجئے امت مسلمہ کی تعداد کتنی ہے؟ معمولی تعداد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے ایک دوست کریم نگر میں جو میرا بیان کراتے ہیں، وہاں کی عیدگاہ کے، جامع مسجد کے، وہاں کی کچھ کمیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجا ہے واٹس ایپ پہ عید کے دن، تو میں وہ ویڈیو دیکھا، آپ یقین مانیے میری آنکھ دنگ ہو گئی، ایسے دیکھتے رہ گا میں، کیونکہ عیدگاہ سے نماز پڑھ کے جو پبلک نکل رہی ہے کریم نگر کی عیدگاہ سے، اتنی پبلک 2-3 کلومیٹر تک بس خالی مجموعہ کھڑا ہوا ہے، سیدھی روڈ ہے، بس پبلک ہی پبلک ہے، پوری جاری پبلک، اتنی پبلک، میدان کا ویڈیو اتنا بڑا عیدگاہ، سروں کا سمندر، بڑے بڑے اسٹیڈیم اس کے اندر جمع ہو جائے، ویسا بڑا عیدگاہ، سروں کا سمندر۔ نظام آباد دیکھ لیجئے ویسا ہی ابل کے نکل گیا، ٹانڈور دیکھ لیجئے، یہ گاؤں میں ایک عیدگاہ ہوتا ہے، ابل کے نکل گئے۔ میرے پیارے بھائی، اتنے بڑے پیمانے پر مسلمان، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان، پھر بھی دیکھیں تو روزانہ مسلمان ذلیل ہو رہا، روزانہ مسلمان رسوا ہو رہا، روزانہ مسلمان شرمندہ ہو رہا، ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارا جا رہا، ہماری مسجدوں کو بدنام کیا جا رہا، ہماری مسجدوں کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، ہماری شریعت پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی برا سلوک ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، شرارتیں ہو رہی ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، بولے اللہ آخر مسئلہ کیا ہے پروردگار؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، میرے ایمان نے جو مجھے جواب دیا وہ آپ کے گوشے گزار کرتا۔ آپ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتائیے، ایک طرف ظالم حکومت ہے، ایک طرف نہتے مسلمان ہیں، اگرچہ کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، کیا یہ کروڑوں مل کے یہ ظالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ظاہری طور پہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے، عدالت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس غریبی ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے، پریشانی ہے، ہم بیچارے نہتے مسلمان، ہمارے پاس پیاز کاٹنے کی چھری بھی گھر میں صحیح نہیں ہے، نہتے مسلمان، مجبور مسلمان۔ پھر ہم نے سوال کیا، اے اللہ پروردگار، پھر مسلمان کی کامیابی، فلاح اور غلبہ مسلمان کو کیسے نصیب ہوگا؟ تو میرے ایمان نے جواب دیا، جنگ بدر کو غور کر، ذرا زور سے، جنگ بدر کو غور کر، ایک طرف اسلحہ ہے، ایک طرف بڑی تعداد ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف تیر بھالے کمان ہے، ایک طرف ڈٹے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسری طرف صرف 313 ہے، کمزور ہے، غریب ہے، نہتے ہیں، چھری بھی ہاتھ میں نہیں ہے، مگر آج تک بھی ان کی جیت پوری دنیا پر غالب ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ وہ جیت ہوئے کیسی تھی؟ تو رب نے فرمایا بندے وہ نہتے تھے،
کمزور تھے، 313 تھے، مگر ان کے ساتھ میری مدد تھی، ان کے ساتھ میری۔ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے، وقت کی جو ظالم حکومت ہے، کیا آپ اللہ کی مدد لیے بغیر اس کا مقابلہ کر سکتے؟ ذرا بولو بھائی، اللہ کی مدد ہونا ہی ہونا ہے نا، ہونا ہے نا بھائی۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کی مدد کیا بے نمازیوں کو ملیں گی؟ اللہ کی مدد کیا زانیوں کو ملے گی؟ اللہ کی مدد کیا شرابیوں کو ملیں گی؟ اللہ کی مدد کیا چوروں کو ملیں گی؟ اللہ کی مدد اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ملے گی؟ اللہ کی مدد سود کھانے والوں کو ملے گی؟ اللہ کی مدد اللہ کے گھروں کو منہ موڑ کر پیٹ دکھانے والوں کو ملے گی؟ جواب ملا، نہیں ملے گی۔ ارے اگر تمہیں ان ظالم حکومتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو کان کھول کر سنو، تمہیں تیر بھالے تلوار بم کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فی الوقت اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اپنے پروردگار کے دربار اور دامن کو اس کے مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اس کے احکام کے پابندی کی ضرورت ہے، اس کو منانے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کر کے اس کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی صدائیں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم تم سجدے کرتے جاؤ، ظالم ہارتا چلا جائے گا، ہاں ظالم نیست و نابود ہوتا چلا جائے گا، ظالم ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ صرف اللہ تک آؤ میرے بھائی، مقابلہ اللہ کرے گا، کامیابی نصرت فتح مسلمان کو اللہ عطا کرے گا۔ صرف اللہ کی طرف تک آؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ خالی روزانہ ارے بھائی لاؤڈ اسپیکر اتار لیا کرتے، ارے وہاں ایسا کرا کرتے، ارے وہاں عید کے دن جھگڑا ہوا کرتے، ارے مسلمانوں کو مارے کرتے، مسلمانوں پہ کیسا کرے، یہ عورتوں کے جیسا رونے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ واویلا کرنے سے اب تک ہوا بھی نہیں کچھ، قیامت تک کچھ ہوتا بھی نہیں، یہ بھامٹے باتیں ہیں سب۔ آؤ واقعی طور پر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدے کرو، اپنے مولا کو مناؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، کوئی ظالم حکومت ہم پر مسلط خدا کی ختم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے شراب نوشی کی عام ہو جانے کی وجہ سے، جوا ہمارے درمیان عام ہو گیا، زنا ہمارے درمیان عام ہو گیا، سود ہمارے درمیان عام ہو گیا، اس وجہ سے اللہ نے ان ظالم حکومتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ اور اب ہٹانا بھی ہے، اللہ ہی ہٹا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس پاک پروردگار کو منا لو، اس روٹھے پروردگار کو منا لو، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرو، اپنے رب کو عبادت کرو، اپنے رب کی پرورش پر اپنے رب کی جو ہے عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ وہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے و طفیل سے، اپنے محبوب اولیاء کے صدقے و طفیل سے اس مصیبت کو بھی ہم سے دور فرمائے گا، مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی نصیب ہوگی، عزت و فلاح بھی نصیب ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی میری اس گفتگو کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور ایسا نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں خالی پڑھا تو ہوتا کیا، خالی میں پڑھ لیا تو ہو جاتا کیا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بول رہا ہے بات، خالی یوسف گڑے والے پڑھے تو ہوتا کیا؟ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ نکال دیجئے، شیطان کا خیال ہے میں ایک سدھر جاؤں گا تو خود بخود دنیا سدھر جائے گی، یہ خیال کر کے چلیے۔ پہلے میں سدھرنا، پہلے میں سدھرنا، میں سدھرا تو قوم سدھرتی، میں جب تک نہیں سدھروں گا قوم نہیں سدھرتی۔ یہ آپ اپنا عہد کر لیجئے، یہ اپنا ذہن بنا لیجئے، یہ آپ اپنی فکر بنا لیجئے، میں سدھرنا پہلے۔ خالی میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں، انہیں نہیں سدھرا، انہیں نہیں سدھرا، انہیں نہیں سدھرا، نہیں سدھرتا انہیں مرے تک، پہلے ہم سدھرنا۔ ہمارے سدھرنے پہ اس کا سدھرنا لکھا ہوا ہے، ہمارے اچھے ہونے پہ اس کا اچھا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے نیک بننے پر انہیں نیک ہونا یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم نیک بن جائیں، ہم اچھے بن جائیں، ہم پاک دامن ہو جائیں،
ہر گناہ سے ہم اپنا دامن چھڑک لیں، پھر انشاءاللہ تعالی دنیا خود بخود سدھر جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ہمارے اچھے ہونے سے اللہ کی رحمت آ جائے، ہمارے اچھے ہونے سے آ جائے، دوسرے کا اچھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم اچھے ہو جائیں۔ وہ ایک میں ہوں، وہ ایک آپ ہیں، یہ سوچ کر چلے، وہ ایک آدمی اچھا ہو جائے خود بخود اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ وہ ایک آدمی کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، یہ سوچ کے چلیے۔